الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق اللہ العظیم۔ یہ 12 آیتیں آپ حضرات نے سنی سورہ صافات کی، آیت نمبر 50 سے لے کر 61 تک، اور چونکہ مضمون اور قصہ ایک ہی ہے اس لیے اتنی زیادہ آیتیں پڑھی۔ جنتی لوگوں کا بیان گزشتہ کل سے آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اس میں دو دوستوں کا واقعہ، جن میں ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا، اس کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر اس میں جو باتیں ہیں وہ عرض کروں گا۔ پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے کیا واقعی ہمیں ہمارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم میرے ان ساتھی کو، وہ جو میرا دنیا میں ساتھی تھا، جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر کے دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ میں نظر آئے گا۔ وہ جنتی اس سے کہے گا اللہ کی قسم، تم تو مجھ کو بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے۔ اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اور لوگوں کے ساتھ میں بھی یہاں مجرم بن کے حاضر ہوتا۔ پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے دنیا میں آ چکی ہے، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے۔ اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، اور جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا، ایک دوسرے کو سلام بھیجنا، یہ سب باتیں احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں۔ یہ جو زندگی ہے اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، جو موت کے بعد ہوتی ہے۔ اور موت کے بعد والی زندگی کا برحق ہونا، ایمان والوں کا آپس میں ملاقات ہونا، ایمان والوں کے اعمال ناموں کا علیین میں ہونا، اور دوزخیوں کے اعمال ناموں کا سجین میں ہونا، یہ سب باتیں قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ اور موت کے بعد جیسے آدمی مر جاتا ہے تو ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں لوگ، اور ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی وفات کا وقت تھا، کتاب الجنائز کی روایت ہے، تو ایک ان کی رشتہ دار خاتون آئی، بشر ان کا نام تھا۔ تو بشر نے ان کو کہا کہ فلانے، تیری موت کا وقت قریب ہے، اور فلانے سے اگر تیری ملاقات ہوئی نا، دیکھو میرا سلام کہنا وہاں پر۔ تو یہ بھی اس میں تھے، تکلیف میں تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بشر، تو بھی عجیب عورت ہے، اور وہاں آدمی اپنے کن پریشانیوں میں ہوگا، تجھے سلام کی پڑی ہے کہ میں وہاں جا کے سلام پہنچاؤں۔ اس پر اس عورت نے ایک حدیث سنائی اور کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ موت کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو سلام
کرتے ہیں، بیچتے ہیں، بیٹھتے ہیں. تو اور جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا، اس پر جیسے ان کی بیوی نے کہا کہ ہائے میرا یعنی شوہر دنیا سے جا رہا ہے، اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ غدن نلقى الاحبہ محمدن و صحبہ، کہ کل تو کتنا اچھا وقت ہے یہ کہ ہماری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے، صحابہ کرام سے ہونے والی ہے، اور یہ تو بہت اچھا وقت ہے کہ ہم ان سے ملیں گے، ہم ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے. تو یہ عالم برزخ کا جو موقع ہے وہ یعنی ملاقاتوں کا، یہاں پر جو ذکر ہے یہ تو جنت کے ایک واقعے کا ذکر ہے کہ دو دوست تھے دنیا کے اندر. اور حضرت مفتی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر قصہ لکھا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مصنف تھے اور مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، انہوں نے متعدد تابعین سے قصہ لکھا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ دو دوست تھے اور آپس میں کاروبار میں شریک تھے، اور ایک ایسے ہی تھا اور ایک بڑا نیک تھا. تو ان کو 8,000 کی آمدنی، دینار کی آمدنی ہوئی. دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور اس کی آسان یعنی تعریف یوں سن لیجئے کہ 20 دینار جو ہے نا، 20 دینار یہ 7.5 تولہ سونا ہے. تو 8,000 دینار ان کو نفع ہوا، 4,000 دینار انہوں نے آپس میں بانٹے. تو یہ جو ایک دوست تھا اس نے 1,000 دینار کے بدلے میں زمین خریدی. اس کو پتہ چلا، جو نیک تھا، اس نے 1,000 دینار اللہ کے نام پہ دی اور اللہ پاک سے کہا کہ اے اللہ، یہ میں آپ کے نام پہ دے رہا ہوں، مجھے دنیا کی زمین نہیں چاہیے، مجھے جنت کی زمین چاہیے. اچھا، کچھ عرصے کے بعد اس نے 1,000 دینار خرچ کیے، گھر لیا اس نے 1,000 دینار اللہ پاک کے راستے میں خرچ کی اور کہا کہ اے اللہ، مجھے دنیا کا گھر نہیں چاہیے، میں تو جنت کا گھر چاہیے، یہ میں آپ کے نام پہ دیتا ہوں، جنت کا گھر خریدتا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے 1,000 دینار خرچ کر کے شادی کر لی. اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ 1,000 دینار میں آپ کے راستے میں دیتا ہوں، مجھے دنیا کی عورت نہیں چاہیے، مجھے جنت کی عورت چاہیے، میں جنت کی عورت کے بدلے میں یہ 1,000 دینار آپ کے نام پہ دیتا ہوں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ 1,000 دینار اس کے پاس بچ گئے تھے، اس نے ساز و سامان، گھوڑے، یہ چیزیں خریدی. اس نے 1,000 دینار دیے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے جنت کی چیزیں چاہیے. خدا کی شان، وہ آگے بڑھتا گیا دنیا میں اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور یہ ایک دن کسی چونکہ تعلق تھا، دوستی تھی، پارٹنر تھے آپس میں، اپنے دوست کے پاس اپنی کسی ضرورت سے گیا کہ مجھے ضرورت ہے اور مجھے پیسے دے دو. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس تو میرے جیسے پیسے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اس نے پورا قصہ سنایا. تو وہ تو آخرت کا منکر تھا، تو وہ کہنے لگا اچھا یہ بھی کوئی بات ہے، جب آدمی مر جائے گا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور تمہارا تو دماغ خراب تھا، تم نے ایسے پیسے اڑا دیے، جاؤ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ ان کی وفات ہوتی ہے اور ان کو اللہ جل جلالہ جنت کے اندر جمع کرتے ہیں آخرت میں، اور یہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور پھر اس کو یہ خیال آتا ہے، مطلب یہ بات تو ہوگی آخرت میں، لیکن چونکہ اس کا ہونا بہت زیادہ یقینی ہے، ہمارے رب اس کو سنا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، اب یہ میں نے نماز پڑھائی، میں نے سورت پڑھی، آپ نے سنی، اب آپ بیٹھے ہوئے، اب میں بات کر رہا ہوں. اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نماز میں کیا پڑھوں گا، مجھے کیا پتا. میں آیا اور میں نے 18واں پارہ شروع کر لیا. اب یہ کام یہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہی پوری ایسی رپورٹ تیار ہو کر کے کہ جی فجر کی نماز آج اتنے منٹ پہ کھڑی ہوگی،
اور یہ صورتیں پڑھی جائے گی، یہ آیتیں ہوں گی، ان کا یہ ترجمہ ہوگا اور یہ اس کی تشریح ہوگی۔ اب یہ بات ہوئی نہیں ہے، یعنی ابھی ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ پاک کے علم میں ساری باتیں ہیں۔ ایسے ہی یہ جو ابھی قصہ ہے یہ ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ہوگا، اور اتنا یقینی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نقل کیا کہ یہ جنتی آپس میں، بھئی ہمارا ایک دوست تھا یار، وہ اس طرح مجھے وہ باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بھئی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بھئی ذرا تھوڑا سا دیکھو تو صحیح کہ وہ ہے کہاں۔ تو پھر اللہ سے یہ درخواست کریں گے کہ یا اللہ پاک مجھے وہ دوست دکھا دے۔ اب یہ والی بات چونکہ قرآن پاک ایک ایک جز کو نہیں بتاتے، قرآن پاک ایک ایک جز کو نہیں بتاتے کہ بھئی کیسے جھانکے گا، کیا ہوگا، کیسے دیکھے گا، یہ قرآن پاک کا کام نہیں ہے۔ یہ والی باتیں احادیث کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے قرآن پاک کا مفہوم، معانی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا پھر سنایا کہ یہ اللہ پاک سے درخواست کرے گا، اور اللہ جل جلالہ پھر اس کی درخواست کو قبول کر کے پھر ایک ان کا ربط قائم کریں گے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جی ویڈیو کال ہو رہی ہے، ایک آدمی کہاں ہے اور دوسرا کہاں ہے، اور ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں، نقل و حرکت بھی ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور پورا منظر کشی، دونوں ایک دوسرے کے منظروں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھئی جنت اور دوزخ میں یوں جھانک کر کے ایسا دیکھے گا، بلکہ یہ تو اختصار ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ہوگا اور وہ اپنی جگہ پہ ہوگا، اور ان کا آپس میں یہ مکالمہ ہوگا۔ اچھا تم تو دوزخ میں پہنچ گئے، دیکھا میں نے تم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں سب کو آخرت میں جانا ہے، اور تو مجھے برباد کر چکا تھا، اگر میں تیری مانتا تو آج میں مصیبت میں ہوتا۔ اور پھر اپنے دوستوں کو کہتا ہے اچھا اب ہمیں موت نہیں آئے گی خوشی کی وجہ سے۔ اس کا مطلب بے یقینی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو یقین نہیں، اگر یقین نہیں ہوتا تو یہ جنت میں کیسے آتا۔ جیسے ہم دنیا کے اندر خوشی کی وجہ سے جب بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، اس میں اس طرح کے اچھا اب ہم موت نہیں آئے گی، اچھا ہم عذاب نہیں ہوگا ہمیں، یہ تو بہت بڑھیا زندگی ہے جنت کی، اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ تو یہ تو قصہ تھا، اس کا ترجمہ تھا۔ تو لیکن علماء لکھتے ہیں کہ چاہے یہ دوست ہوں یا کوئی بھی دوست ہو، قرآن پاک نے کسی چیز کی تعیین نہیں کی، لیکن ہمیں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اپنے دوستیوں کو دیکھو۔ تمہارے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میرا بہت اچھا دوست ہے، لیکن اس کے نظریات صحیح نہیں ہوتے، آہستہ 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 غیر محسوس طریقے سے وہ اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ترغیب ہے، آپ فرماتے ہیں تم میں سے ہر فرد کو اپنے یاروں دوستوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، اور دنیا میں آدمی جس کو اپنے لیے پسندیدہ شخصیت بنائے گا اور دل سے جس کی طرف اس کا میلان ہوگا، آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن حدیث مبارکہ ہے المرء مع من احب، دنیا میں کس سے محبت ہے آپ کو؟ تو جس سے محبت ہے آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ بھی نیک لوگوں سے محبت، علماء کرام سے محبت، حفاظ کرام سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، ان سے محبت، ان سے تعلق، تو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور اگر کافروں سے محبت، کافروں کی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، کافروں کی شکل اچھی لگ رہی ہے، کافروں کا لباس اچھا لگ رہا ہے، کافروں جیسی چیزیں آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں وہ ہو، میرا گھر بھی ایسا ہو، میں بھی ایسا ہوں، میرے بچے بھی ایسے ہوں، تو پھر حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ دیکھو بری دوستی کا انجام ایسا ہوتا ہے، اور اچھی دوستی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو آسمان سے سلام آیا ان کے پاس۔ ابو جہل نے اپنا دوست کسی اور کو بنایا تو کیا ہوا؟ آسمان سے خدا کی طرف سے لعنت اور پھٹکار آئی۔ اور فرعون نے اپنا نمونہ کسی اور کو بنایا،
آج قیامت تک کوئی اچھے اس سے نسبت سے فرعون کو یاد نہیں کرتا، لیکن حضرت بلال کا نام ابھی آپ نے سنا، مسجد کا نام بلال رکھتے ہیں، اپنی دکان کا نام بلال رکھتے ہیں، بلال سے محبت ہے۔ بلال سے کس بنیاد پر محبت ہے؟ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا تھا، کہ بلال تیرا کیا عمل ہے؟ میں نے جب بھی اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، بلال تو آگے آگے چل رہا ہے اور میری سواری تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا کیا عمل ہے؟ تو عرض کہ اللہ کے رسول، میں دن میں یا رات میں کسی وقت بھی بے وضو ہو جاتا ہوں، تازہ وضو کرتا ہوں، اس کے بعد جو مقدر ہوتی ہے 2 4 6 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مجھے لگتا ہے ایسا ہے اللہ پاک کو یہ عمل پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کا ساتھ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص بار بار کہنے لگے، اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ مجھے چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سوچ لو ذرا، اور کوئی تمہیں درخواست کرنی ہو؟ انہوں نے کہا بس یہی درخواست کرنی ہے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ تم اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو میری مدد کرو، سجدے زیادہ کرو، یعنی نفل نماز زیادہ پڑھو۔ تم میری مدد کرو، سجدے زیادہ کرو، نفل نماز زیادہ پڑھو، تو عمل پہ لگا کر کے آخرت کی دوستی اور آخرت کی رفاقت کی تشکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔